سے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے پاس چڑھ کر اس سے کتاب مکتوب لے آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے کتاب. اور دوسرے کہ نہیں اس طرح بھی نہیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. آپ نے کوئی ہمارے اوپر کوئی نظر بندی نہ کی ہو کہ ٹھیک ٹھاک آپ اوپر نہیں پہنچ گئے ہوں گے, ویسے ہمیں یعنی امیجن کروا چکے ہوں گے کہ میں اوپر چڑھ گیا ہوں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا. وہاں سے آپ نے مکتوب کتاب جس پہ اللہ کی اسٹمپ لگی ہونی چاہیے. وقال الذين لا يعلمون. ویسے قرآن کریم سے قلب و دماغ کھل جاتے ہیں کیوں صاحب, لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ مغرب کے وقت ذرا محنت کرتے رہیں. وقال الذين اور کہہ گئے وہ لوگ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے, لولا یکلمنا اللہ کیوں بات نہیں کرتے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بالمشافہہ مانا فیس ٹو فیس. او تاتینا آیا یا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس آیتن معجزہ جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں, معجزہ جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم. اسی قسم کی بات کی تھی ان کفار نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں, انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے یہی بات کہی تھی. کذالک قال الذین, اسی قسم, کذالک کا معنی اسی قسم کی, قالا کہہ دیا تھا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, مثل قولہم انہی کی قول کی طرح, انہی کی بات کی طرح وہ بھی اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کر چکے تھے. تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہیں ان کے قلب و دماغ. تشابہت مشابہت کو تو آپ جانتے ہیں. تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو گئے ان کے قلوب. ان کے قلوب منکر تھے, پیغمبر کو نہیں مان رہے, ان کے قلوب بھی منکر ہیں, پیغمبر کو نہیں مان رہے. تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو چکے ہیں ان کے قلوب و دماغ. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے اسے کہتے ہیں ان کا جواب پتھر سے. اب معجزے کو بھی آیت کہتے ہیں, عربی میں معجزہ کو بھی آیا. یہ لفظ آیا ہے یہ عربی لغت میں بہت ساری چیزوں میں بہت سارے معانی میں استعمال. آیا بمعنی دلیل کے بھی آتا ہے, آرگومنٹس. آیا بمانا سائن اور نشانی کی بھی آتا ہے. آیا بمانا معجزہ کے بھی آتا ہے. آیا قرآن کریم کی آیت کو بھی کہتے ہیں. اب انہوں نے معجزے کے لیے آیت کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے پاس یہ آیت کیوں نہیں لے آتے. آیت سے قرآن آیت مراد نہیں تھی, کیا مراد تھی؟ معجزہ کہ آیت. تو اللہ کریم نے فرمایا, اللہ کریم کہ اسی قسم کا مطالبہ سابقہ کفار اپنے پیغمبروں سے اچھا یہ آیت کی بات کر رہے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا 6000 آیتیں تو ان کے پاس موجود ہیں بدبختوں کے پاس. یہ دیکھیے یہ آدمی کو وہ بالکل کیا یہ جھنجھوڑنا ہے, تو جھنجھوڑ دیا کہ قد بینا الآیات ہم نے واضح بیان کر دیے ہیں ڈھیر ساری آیات. یہ ایک آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں, ڈھیر ساری آیات ہم نے بیان کر دی ہیں. لقوم یوقنون اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین کرنے والے ہیں. جن لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے پاس کتنی ساری آیات ہیں, یہ ایک آیت کا تذکرہ کر رہے ہیں. صحیح ہے, یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے. اس پر آدمی بالکل بگولا ہو جاتا ہے کہ میری بات کی کیا تعبیر کر رہا ہے. ذہن میں آ گئی بات؟ ہاں اچھا, انشاءاللہ ایک پارے کو ختم کر کے اس کے بعد جب میں 2 3 4 آیتیں آپ کو پڑھا دوں تو دوسرے دن اس میں آپ کا امتحان ہوگا کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کر دیں. صحیح, لیکن سبحان اللہ پھر مار بھی کہانی پڑے گی. ہاں, اور غیر حاضری بالکل ناقابل معافی جرم. صحیح, ہاں, جو بٹیر سے بھی وہ جرم جو ہے معاف نہیں ہوگا, بٹیر کھلانے سے. ہاں, سلوا سے نہیں ہوگا. نہیں, اس نے مجھے آج 2 بٹیر کھلائے کیونکہ کل یہ سبق کے لیے نہیں آیا تھا. سبق کے لیے نہیں آیا تو اس نے کہا کہ مار کہانی پڑے گی, تو چلو بٹیر ہی کھلائیے, اس کی کمزوری ہے. تو مجھے 2 بٹیر کھلائے گھر پر, بڑے خوبصورت, بڑے اچھے. تو میں نے کہا کہ جرم معاف ہو گیا, کیونکہ ہم تو جلدی بک جاتے ہیں بس 2 بٹیر پر. ذالک قال الذین, ہاں ایک بار پھر, وقال الذین اور کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیا ان لوگوں نے, لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے, جو جانتے نہیں, لولا یکلمنا اللہ کیوں بات نہیں کرتے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ, او تاتینا یا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس آیتن معجزہ جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. کذالک اسی طرح قال الذین بات کی تھی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں, مثل قولہم انہی کی بات کی طرح. تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو گئے ہیں ان کے قلب و دماغ.
تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہیں ان کے قلب و دماغ، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کر دیا ہے ہم نے ڈھیر ساری آیات. یہاں پہ قرآن کریم کی آیات مراد ہے کہ یہ ایک آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہزاروں موجود ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے تصور دے دیا کہ پیغمبر کوئی ڈرامہ ہوتا ہے یا کوئی ایکٹر ہوتا ہے. اب معجزے میں اور ایکٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ایکٹنگ میں دخل ہوتا ہے اس آدمی کا خود اپنے تئیں جب کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے. ایکٹنگ میں چیز کی حقیقت نہیں تبدیل ہوتی، معجزے میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جادوگر مقابلہ کر رہے تھے، انہوں نے بھی ڈھیر سارے سانپ بنا دیے تھے، لیکن ان سانپوں میں اور موسیٰ کے سانپ میں بنیادی فرق ہی تھا. اس سانپوں میں کہ جب تک یہ جادوگر جو ہوتا ہے جو کنورٹ کر دیتا ہے کسی رسی کو یا لاٹھی کو سانپ بنا دے تو وہ کنسنٹریٹ کرے گا اسی چیز پر. اگر اس کی توجہ ہٹ گئی تو وہ واپس عصا بن جاتی ہے، واپس لاٹھی بن جاتی ہے. اچھا، اب ان لوگوں نے، وہ جادوگروں نے ایمان کیوں لائے؟ آگے میں آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے تو 70,000 سانپ بنا دیے تھے. موسیٰ کے ایک سانپ سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان لایا اپنے 70,000 سے، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے کہ انہوں نے تو ہمایت کو تبدیل کر دیا ہے. کیونکہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا، وہ سانپ ہے، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا، وہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہے، لیکن سانپ ہے، دوڑتا رہا ہے. اور ہم اگر کنسنٹریٹ کریں ہمارے والے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ اچھا، تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ڈرامہ توڑے ہیں یا آپ ڈرامے کے ایکٹر توڑے ہیں کہ انہیں معجزات دکھاتے رہیں گے. پیغمبر کا کام تو معجزہ دکھانا نہیں ہوتا. معجزہ ہو پیغمبر کے ساتھ تو ہو، اگر نہ ہو تو نہ ہو. اسی کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فیو پیغمبر ایسے جن کے پاس معجزات تھے، ڈھیر سارے ایسے جن کے پاس کوئی معجزات نہیں تھے، لیکن پیغمبر تھے سارے. کیونکہ پیغمبر کا اصل کام بشارت اور انذار، کیا بشارت اور انذار. اب آپ اس ڈیوٹی کو دیکھیں کہ اگر وہ ڈیوٹی وہ ٹھیک ٹھاک پورا کر رہا ہے، ہی سے پیغمبر. انا ارسلنا کا، تحقیق ہم نے، ارسلنا کا بھجوا دیا ہے ہم نے آپ کو، بالحق کے، حق کے ساتھ. بالحق کے تو ایک حق کا معنی یہ ہے یہ قرآن، ریویلیشن اینڈ انسپائریشن، اور حق کا معنی ہے دین اسلام، یا حق کا معنی ہے یقیناً. بات پہ اللہ تعالیٰ سٹریس کر رہا ہے کہ انا ارسلنا کا، تحقیق ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو، بالحق یقیناً، بالحق یقیناً، بشیرن و نذیرا، بشارت دینے والے، و نذیرن اور ڈرانے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے اللہ کی نعمتوں کے متعلق، و نذیرن اور ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے متعلق کہ جہنم میں کیوں گئے. کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے بشارت اور انذار، آپ اس ڈیوٹی کو پوری کریں. بس آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. ہم آپ سے کوئی نہیں پوچھیں گے کہ مکے والے جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دیٹ از ناٹ یور جاب. یور جاب از اونلی ٹو کمیونیکیٹ دی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جب آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا تو اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اس کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمناً تسلی بھی دے دی کہ آپ کیوں اتنے ایگرنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اگر معجزہ ہو گیا تو یہ لوگ ایمان لائیں گے، ادروائز جہنم میں چلے جائیں. اللہ کریم نے فرمایا 1000 بار چلے جائیں، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ابو جہل جہنم میں کیوں گیا؟ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ابو لہب جہنم میں کیوں؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ابو جہل کو یہ بات پہنچا دی تھی؟ آپ نے ابو لہب کو یہ بات پہنچا دی تھی؟ ہاں جی، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی. then your job is done. بات ذہن میں آ رہی؟ ہاں، کل والی بات کا جواب ہے انشاءاللہ جب آپ قرآن ختم کریں گے، خدا کرے کہ ہو جائے، کیونکہ میرے ذہن پر بہت بڑا بوجھ ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور میں تو جذباتی آدمی ہوں، کہیں جذباتی فیصلہ کر جاؤں گا اور آپ کو وہاں سے فون کر دوں گا کہ کیسے ہے طبیعت. اور آصف صاحب نے تو فیصلہ کر دیا کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو میں نے بھی وہاں آنا ہے. وہاں پہ ایک زبردست باغ لگائیں گے انگور کا. کیا خیال ہے؟ انگور، پیچس، بہت ساری چیزیں ہیں وہاں. ہمارا علاقہ وہ تو جنت ہے بالکل. یہ جو ہمارا علاقہ ہے سیکرمنٹ، خصوصاً لوڈائی، وہ تو بالکل جنت ہے باغات کا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. یہ تسلی پہ تسلی دی جا رہی ہے، تسلی پہ تسلی دی جا کہ او میرے پیغمبر، آپ اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ ذرا راضی ہونے کا معنی یہ کہ یہ ذرا اٹریکٹ ہو جائیں آپ کی طرف. آپ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معجزے کا اظہار ہو،
اللہ کریم نے فرمایا جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہیں بنتے وہ کم کسی چیز پہ راضی ہونے والے ہیں نہیں. تو کیا آپ تیار ہیں یہودی بننے کے لیے یا نصرانی بن؟ انا للہ و انا، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ ریلیکس ہو جائیں، پھر آپ ریلیکس ہو جائیں، اس سے اسٹریس میں کیوں ہیں؟ ولن ترضا، ہاں ولن ترضا، وہ تو پیغمبر تھے بڑا بہت بڑی شخصیت، اور پھر ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ. ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں ہم تو، اور میں مصیبت تو یہی ہے کہ وہ سائیکالوجی میں اگر آپ پڑھ لیں تو یہ جس کی وہ چمڑا جو ہے نا وہ اتنا باریک ہوتا ہے تو وہ نہیں برداشت کر سکتا. یہ چمڑا ذرا موٹا ہونا چاہیے تھا، یہ بڑا باریک. لن ترضا عنک الیہود ولن نصارا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی، حتی تتبع ملتہم، تا آکے آپ تابعداری کریں ان کے دین کی. ولن ترضا، ملت کا معنی ہے دین. ولن ترضا، اور ہرگز ولن ترضا، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارا، حتی تتبع ملتہم، تا آکے آپ تابعداری شروع کر دیں ملتہم ان کے دین کا. قل، آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے ان ھدی. آدمی جب دیکھیے آدمی جب انڈر سٹریس ہوتا ہے کسی حق بات کے حوالے سے کہ اسے لوگ ریفیوز کیوں کر رہے ہیں، کاؤنٹر کیوں کر رہے ہیں، کاؤنٹر تو اللہ کریم نے تو یہود و نصارہ کا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کم کسی چیز پر آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. صحیح ہے. اب جس چیز کی وجہ سے آپ کے اوپر سٹریس آیا ہے تو اس بات کو کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے تاکہ آپ کا ذہن مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جائے کہ پھر آپ سٹریس میں نہ رہیں. تو یہاں پہ تسلی دی اور پھر کہہ دیا کہ قل، ان سے برملا کی دیجئے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل گائیڈنس وہ ہے جو اللہ دیتا رہا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، تحقیق ھدی اللہ، دین اللہ تعالیٰ کا. ہدایت کا معنی ہے یہاں دین، اللہ تعالیٰ کی دین ھو الھدی، وہی کامل ہدایت ہے، وہی کامل ہدایت ہے. اور اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں چاہے کوئی اسے ہدایت سمجھے لیکن وہ ضلالت اور گمراہی ہی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ کا دین ھو الھدی، وہی ہدایت کامل ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے تابعداری کر دی اہواءہم، ان کے خواہشات کی. اہوا جمع ہے ہوا کا، اور ہوا کا معنی ہے خواہش، ہوا کا معنی ہے خواہش. اور دیکھیے یہ لفظ ہوا، لفظ ہوا، ہوا یہوی لغت عربی میں نیچے گر پڑنے کے معنی بھی مستعمل ہے. تو اٹ مینس کہ اگر آپ خواہشات کو فالو کرتے رہیں گے تو نیچے گرتے پڑتے جاؤ گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ تابعداری کریں گے اہواءہم ان کے خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد جاءک، کہ آ گیا ہے آپ کے پاس من العلم، ایک کامل علم جو قرآن کریم ہے، انسپریشن اور ریویلیشن جو آپ کے پاس آ گیا ہے، اگر آپ ان کی خواہشات کو اس کے بعد بھی فالو کریں گے تو مالکا، نہیں ہوگا آپ کے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ولین، کوئی گارڈین ولا نصیر، اور نہ سپورٹر. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی ایک خواہش کو بھی آپ نے فالو کر دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. مینز کہ مجھے پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا تپڑ پیغمبر کے اوپر پڑ رہا ہے، کس کے اوپر پڑ رہا ہے. پیغمبر تو تبھی تک پیغمبر ہے جب تک وہ فالو کرے میرے ریویلڈ اللہ کو. اگر وہ کمپرومائز پر چلا گیا، جگہ اللہ نے فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. میرے پیغمبر کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کمپرومائز کر جائیں گے، یہ ایک بات میں کمپرومائز کرے تو اللہ کریم نے فرمایا رکاوٹ کیا ہے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ایسی مضبوطی سے پکڑوں گا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر شرک کاٹ دوں گا، ختم کر دوں گا. ایسے اللہ کی جلال کی شان. تمام انبیاء ایگر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، بلکہ تمام اہل اللہ جتنے سارے ہیں. مولانا الیاس کیوں روتے رہے، رات بھر روتے رہے، کس لیے روتے رہے؟ جب ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے کہا اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں نے دہلی کے بازاروں میں دیکھا دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی ہے. صحیح تو وہ رو رہے تھے مولانا الیاس. تو ہر اہل اللہ، یعنی خدا کی قسم اگر ہمارا ایمان قوی ہوتا تو یہ اتنے خوبصورت لوگ یہ دوزخ میں چلے جائیں گے. کیوں چلے جائیں؟ ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے. ہم نہیں کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے، حالانکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ ارے خدا کے بندو، یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو. تو تمام انبیاء وہ حریص تھے اس بات پر کہ یہ لوگ سارے مسلمان بن جائیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا دیٹس ناٹ یور ڈیوٹی، وہ آپ کا جاب ہے نہیں. آپ کا جاب انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ولن ترضا، اور یہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے الیہود، یہود، ولن نصارا، اور نہیں عیسائی، حتی تتبع ملتہم، حتی تا کے. یہ حتی تو میرے خیال میں 4-5 بار آیا اور میں نے کہہ دیا کہ تا کے یاد رکھیے.
تا آ کے، ہاں اردو میں تا آ کے تتبع ملتہم کہ آپ تابع ہو جائیں ان کے دین کا یا ان کے اطوار و عادات کا. قل آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی دین هو الہدا، وہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ضلالت اور گمراہی ہے. صحیح. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے تابعداری کر دی، اتباع شروع کر دی، احواہم ان غیر مسلموں کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ علم آ گیا ہے، مالکا تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ولین کوئی گارڈین اور سرپرست، ولا نصیرن اور نہ کوئی سپورٹر اور مددگار جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اب دیکھیے ایک دوسری چیز، اللہ کریم اپنے بات کو مزید آرگیو کر رہا ہے. کیا؟ ہاں مزید آرگیو کر رہا ہے. اور کس چیز سے آرگیو کر رہا ہے؟ فزیکل ایویڈنس سے. کس چیز سے؟ فزیکل یا سرکمسٹانشل ایویڈنس سے، بلکہ تینوں کا تصور ہو سکتا ہے، فزیکل سے، سرکمسٹانشل سے اور ٹیسٹیمونیل سے. فزیکل سے، سرکمسٹانشل سے اور ٹیسٹیمونیل سے کہ سلمان فارسی موجود ہے. یہ فزیکل ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ یہ قرآن حق ہے، اس لیے یہودیت اور نصرانیت کے بعد وہ اس پہ ایمان لائے ہیں. عبداللہ ابن سلام بیٹے ہیں، عبداللہ ابن کعب الاحبار بیٹے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور یہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فزیکل ایویڈنس موجود دلیل ہے سلمان اور عبداللہ ابن سلام. اور یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ یہ دیکھیے ماحول میں کتنے سارے یہودی اور نصاری ایمان لا چکے ہیں. اور تیسری ٹیسٹیمونیل بھی ہے، وہ خود شواہد ہیں، وہ خود شواہد ہیں، ان کا عمل شاہد ہے، ان کا ایمان اور عقیدہ شاہد ہے. تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں دیا ہے ہم نے الکتابہ کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے حق تلاوتہ. اب پڑھتے تو ہم بھی ہیں. یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے حق تلاوتہ، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو پڑھنے کا حق معنی یہ کہ اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس کے مقتضا پر عمل کرنا. یا آپ نیچے لکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تلاوتہ کہ کسی کتاب کی مفہوم کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اس کا حق تلاوت ہے. تو ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن یہ حق تلاوت نہیں قرآن کریم کی. ہم نے صرف اسے تبرک کا کتاب سمجھ کر رکھا ہے. تبرک کا کہ جی جس نے 30 دن میں قرآن کریم ختم کر دیا اتنی ثواب مل جائے گی. ہاں ضرور ثواب مل جائے گا، لیکن اس نے کبھی اپنے ڈیبٹ پہ بھی سوچ کر دیا ہے کہ قرآن کریم تو ختم کر دیا، مہینے میں اس کی کتنی فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کتنی حرام خوری اس نے کی ہے، کتنی غیبت اس نے کی ہے، کتنی چغل خوری اس نے کی ہے، کتنی گندگیری اس نے کی ہے. تو یہ ذرا کریڈٹ اور ڈیبٹ کا حساب تو لگائیں. صحیح. یا زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ چلو جی دوستوں کو جمع کر کے قرآن کریم کی ختم کر دیں گے، قرآن کریم کی ختم کر. اور یہاں پہ سوشل ہال میں ہم جمع کر دیتے ہیں، خواتین اور مرد سارے آ جاتے ہیں، درمیان سے پردہ بھی ہٹا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی قرآن جس کا ختم ہو رہا ہے اس کے قانون کو پامال کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ برکتیں نصیب ہوگی، یا ہمارے اس جرگے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، جو مر گیا ہے اس کے لیے ثواب. انا للہ و انا الیہ راجعون. کئی فرشتوں کو غصہ آ کر اسے ڈنڈے نہ مارے کہ وہ جو آپ کی سفارش کے لیے آئے اس کے لیے آپ کو مار کھانی پڑ رہی ہے. یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. خواتین وہ ننگے سروں یہاں پھرتی رہتی ہیں، ننگے سروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت برستی ہے اس وقت. کی تلاوت تو کیا ہے، یہ تو قرآن کریم کا ہجران ہے. حضرت مولانا تانوی رحمۃ اللہ نے اسے ہجران القرآن کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ٹھٹے اڑانے ہیں، یہ قرآن کریم کے مسخرے اڑانے ہیں. رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات ایک قاری قرآن تلاوت کرے گا اور قرآن اس پہ لعنت بھجواتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی قرآن میں وہ یہ آیات بھی پڑھتا رہے گا کہ فلعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اس کا سارا عمل ظلم کا ہوگا. اور فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، وہ جھوٹ بولتا رہے گا. تو خود ہی اپنی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ بچائے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دیا ہے ہم نے الکتابہ کتاب، یتلونہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق تلاوتہ، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یہی لوگ یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں بہ اس پیغمبر پر جنہیں ہم نے کتاب دی تھی تورات یا انجیل، اور وہ اسے کما حق پڑھتے رہے. تو وہی لوگ اس محمد پہ ایمان لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ. اور باقی جو پڑھتے ہیں وہ تو ٹٹا اڑاتے ہیں کہ باقی جو یہود نصارہ وہ بھی تورات اور گوسپل پڑھتے ہیں، خاک پڑھتے ہیں، خاک پڑھتے ہیں. اسی تورات اور انجیل کے بہت سارے حصے کو انہیں سسپینڈ کر دیا ہے، اور من جملہ اس حصے کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. تو اس پہ ایمان، بلکہ انجیل یا گوسپل آف برناباس کو تو سرے سے انہوں نے ختم کر دیا تھا. یہ تو مسلمان کو توفیق ہو گئی گوسپل آف برناباس کو دنیا میں عام کر دیا کہ بھائی یہ ہے انجیل کا 5واں حصہ جو خدا کے بندوں نے کہیں چھپایا ہوا تھا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چیپٹر ہے مستقل.
اولئک وہی لوگ یؤمنون بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر، لیکن یہاں کے گوسپل میں آج تک وہ برناباس کا حصہ نہیں ہے، برناباس کا حصہ نہیں ہے۔ متی آپ کو ملے گا، لوقا ملے گا، یوحنا ملے گا، سارے ملیں گے، لیکن برناباس آپ کو نہیں ملے گا۔ اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں بھی اس پیغمبر پر، ومن یکفر بھی، اور جو انکار کرے اس پیغمبر اور اس قرآن سے، فاولئک وہی لوگ هم الخاسرون، وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں، دے آر دا لوزر، وہی ہے خسارے میں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے خیال میں دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے رسالت والا، تو یہ بعد میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، ربنا وفقنا لما تحب وترضاه، سهل علينا كل صعب ويسر علينا كل عسیر۔ خداوندہ ہمیں قرآن کریم کے صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور خداوندہ صحیح سمجھ کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوندہ ہم اس میں جو بات صحیح کرتے ہیں وہ آپ کی مہربانی ہے، وہ آپ کی عنایت ہے، اگر کوئی خطا ہم سے سرزد ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، خداوندہ ہمارے اس خطا کو عفو درگزر کے قلم سے ختم کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سورہ بقرہ سے 3 فرقوں کا تذکرہ، مومنین کے کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، پھر کفار کے بیڈ ہیبٹس اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، پھر منافقین کے حوالے سے ایک طویل گفتگو کی، کیونکہ جہاں تک مومنین مخلصین کا تعلق ہے وہ چند ویزیبل اور مرئی قسم کی کوالٹی سے پہچانے جاتے ہیں، جہاں تک ظاہر باہر کفار کا تعلق ہے انہی کو صرف محض اشارہ کرنا کافی ہوتا ہے، لیکن جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو اس کا پورا ڈائسیکشن کرنا ہوگا، ادروائز آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ اس لیے حکمت یہی ہے کہ منافقین کا بیان وہ بنسبت ان دونوں فرقوں کے طویل ہو گیا۔ دوسری بات، رائٹ اوے اللہ تعالیٰ ان تمام فرقوں کے تذکرے کے بعد، کیونکہ میں نے بتا دیا تھا کہ قرآنی خطاب کے حوالے سے انسان 3 ہی فرقوں میں تقسیم ہے، یا مومن خالص، یا کافر خالص، یا وہ جو نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، اور نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم، یا وہ لوگ جو زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف، جو کبھی برہمن کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی مسلمان کی طرف۔ تو ان 3 فرقوں کے طبقے کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ آ گئے توحید کے مسئلے پر، کہ اساسی مسئلہ اور بیس وہ ہے توحید کا مسئلہ، اور اسے ود سائنس، ود آرگومنٹس اور ود ویزیبل پروف اللہ تعالیٰ نے آرگیو کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ رسالت اور صداقت قرآن کا، اور اس کے پس منظر میں 2 اہم چیزیں، بشارت اور انذار کا مسئلہ، کہ اسی کے اساس پر آپ کسی کو خوشی کی اطلاع دیں یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اعتراض کو رد کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے تو وہ مچھروں کا تذکرہ کرتا ہے اور مکھیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اسپائڈر کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے مخلوق اور مخلوق میں بحیثیت مخلوق کے میری مخلوق کلی متواتی ہے، ایک انسان اور مچھر بحیثیت مخلوق کے دونوں مخلوق ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مچھر پر ریسرچ تھوڑی کر رہا ہوں یا آپ سے کروا رہا ہوں، میں تو کسی موضوع کو آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے مچھر کی مثال پیش کرتا ہوں، عنکبوت کی مثال پیش کرتا ہوں، یا کسی فلائی اور مکھی کی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تیسرا اساسی موضوع جسے کہتے ہیں بعث بعد الموت یا لائف آفٹر ڈیتھ، اسی کا تذکرہ کر دیا کہ 2 ہی آپ پہ زندگی کے مراحل اور 2 ہی آپ پہ موت آتی رہی ہیں یا آ جائیں گی۔ ایک، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تو وہ موت کی حالت ہی کہ آپ موجود نہیں تھے، پھر میں نے زندگی دے دی، پھر ایک دوسری موت آ جائے گی، اس کے بعد پھر زندگی دے دوں گا۔ اور اس طرح ان کے 2 غلط تصورات کو جو وہاں پہ کنفیوز کروانا چاہتے تھے، اور کنفیوز یہ کروانا چاہتے تھے کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ محمد کو غلط فہمی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی مل جائے گی، تو موت کے بعد ہمیں زندگی مل ہی چکی ہے، لیکن یہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بعد میں موت آ جائے گا اس کے بعد زندگی آ جائے گی۔ اور کبھی کہتے تھے کہ ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا تصور، تو وہ زندگی ہمیں مل ہی چکی ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ ان سیکوینس یا ان سیریز ذکر کر دیا کہ نہیں، آپ ذرا کیپ ان مائنڈ کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، آپ مرے تھے یا آپ میت تھے یا آپ ڈیڈ تھے، یو ور ناٹ ان ایگزسٹنس ایٹ دیٹ ٹائم، تو وہ ہے موت کی تعبیر۔ ثم احیاکم، میں نے زندگی دے دی، ثم یمیتکم، پھر آپ کو مرواؤں گا، ثم یحییکم، اسی کے بعد والی موت کا حیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہا ہے، صحیح ہے۔ اور جب ان 3 موضوعات کو چھیڑا تو چونکہ توحید کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کروانا چاہتا ہے، تو پھر فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ کریم وہ ہے جس نے آپ کے نفع کے لیے تمام کائنات کو پیدا کر دیا ہے، اور وہی اللہ جس چیز کو وہ پیدا کر چکے اس کے جزی اور ذری کو وہ جانتا ہے۔
ہر ایک ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اب آپ کے جاننے کے لیے اور آپ کے علم محیط کے لیے اللہ کریم نے حضرت آدم اور فرشتوں کا واقعہ، تو اس میں دو تین فلسفے ہیں۔ ایک فلسفہ تو یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو انسانوں کے باپ تھے اور انسانوں کے اصل تھے، اس کی تخلیق میں نے ایسی کروا دی ایک، اور دوسری بات یہ کہ جو مرتبہ میں نے اسے دے دیا وہ حکمت اور وزڈم کے اساس پر میں نے دے دیا تھا۔ اور جہاں تک اللہ کے علم محیط کا تعلق ہے تو اللہ کریم کی جو ممتاز مخلوق ہے فرشتوں کے نام سے، تو انہی نے کہہ دیا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ ہیں جو ایکچوئل چیز کو اور اسی کی بیہائنڈ جو فلسفی ہے اسی کو جانتے رہتے ہیں اور آپ ہی جاننے والے ہیں۔ پھر اسی کے بعد اللہ کریم نے ذکر شروع کر دیا اس کا بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا ذکر شروع کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے چیپٹر کو ہم نے، بنی اسرائیل والے چیپٹر کو ہم نے سیکشن میں تقسیم کر دیا تھا اور ہم نے 6 سیکشن بنا دیے تھے۔ کتنے سیکشن؟ 6 سیکشن۔ جو پہلے والا سیکشن تھا تو اس میں ان کے لیے 8 نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد پر میں نے یہ نعمتیں کی تھی، اور 2 عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اسی کے بعد اللہ کریم دوسرے نوع میں ذکر کر دیتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد جو تھے ان کے خبائث یہ تھے، وہ 3 طبقوں میں تقسیم تھے۔ ایک وہ جو احبار تھے، کیا کہتے ہیں یہاں یہ لوگ ربی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہود کے، ربائی، ربائی۔ اور میرے خیال میں یہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے ربیون، ربیون قرآن کریم کے لیے ربیون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اسے ربائی کر دیا، تو وہی ربائی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ایک تو آپ کے ربائز تھے وہ بھی گمراہ تھے، کہ وہ ربائز تورات کے اسی حصے کو پک کرتے تھے جو ان کے مفاد میں ہوتا، اور تورات کے اسی حصے کو وہ کک کر دیتے جو ان کے خلاف جاتا تھا، اور دوسرے ان کے منافقین تھے جو حقائق کو چھپاتے رہتے تھے، اور تیسرے ان کے عوام تھے جو تو صرف خواہشات کے بندے تھے، خواہشات کے بندے تھے، اور ڈیزائر کے پیچھے، اور ڈیزائر اور لسٹ کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ کریم نے تیسرے نوع کا تذکرہ کر دیا، تو تیسری نوع میں اللہ کریم نے 2 امور کا تذکرہ اور ایک تتمے کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک یہ بتایا کہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں، آپ لوگ بھی تو وہی لوگ ہیں جو ایک بات کر جاتے ہیں اور پھر اس کو بریک کر دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے ترک قتال اور عدم اخراج کا وعدہ کر دیا تھا، لیکن پھر آپ لوگوں نے اسی پر وفا نہیں کی اور اسی کی مخالفت شروع کر دی۔ اور پھر نوع رابع کا تذکرہ ہے یا سیکشن 4 کا تذکرہ ہے۔ سیکشن 4 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کی طبیعت ایک جیسی ہے، سملرٹی ہے آپ لوگوں کی طبیعت میں، اور وہ سملرٹی یہ ہے کہ آپ لوگ احکام کو مانتے نہیں اور خبائث کو سینے سے لگا دیتے ہیں، گندگیوں کو سینے سے لگا دیتے ہیں۔ اور پھر جو سیکشن 5 ہے تو سیکشن 5 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے، آپ تو خیبر جوڑ کر یہاں آئے اس لیے تھے کہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لائیں گے اس کے اوپر اور ہمیں پھر سے حکومت مل جائے گی، لیکن جب وہ پیغمبر آئے تو آپ اپنی انا کو اور اپنے حب مال و منصب کو قربان نہ کر سکے، تو آپ نے سرے سے انکار کر دیا۔ اور میں نے بتا دیا تھا کہ حضور کی بیوی جو یہودی سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میرے باپ اور چچا وہ دونوں خیبر سے روانہ ہو کر اس کی ملاقات کے لیے آئے، اور جب واپس آ گئے تو رات عشاء کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، میرے چچا میرے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ارے لالا، ہم پشتوں میں لالا کہتے ہیں بڑے بھائی کو، کہ ارے لالا یہ جو آدمی ہے جس سے آج ہم ملے ہیں یہ آدمی وہی ہے جس کا تورات میں تذکرہ ہے؟ اس نے کہا یہ وہی ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے جس کا مولد مکہ معظمہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ ام القریٰ والے ہیں۔ اس نے کہا یہ وہی ہے کہ تورات میں تذکرہ ہے کہ جبل سلا کے قریب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی؟ اس نے کہا یہ وہی ہے۔ تو چچا نے کہہ دیا کہ پھر ایک بار کیوں نہیں جاتے کہ اس پر ایمان لے آئیں؟ تو حیی ابن اخطب نے کہا کہ ارے بدبخت، اپنی سرداری کو ہم داؤ پر لگائیں کہ اس پر ایمان لے آئیں؟ میں نے جب تک زندہ رہنا ہے تو اسی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہی حیی ابن اخطب وہ غزوہ خیبر جو مشہور جنگ ہے، تو غزوہ خیبر میں وہی حیی ابن اخطب وہ لیڈ کر رہا تھا یہود کے لشکر کو، اس میں مارا گیا، اور اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ POWs میں گرفتار ہو کے آئی پرزنرز آف وار میں، اور رسول اللہ علیہ والسلام نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ تقسیم کو سے دے دی تقسیم میں، لیکن حسان ابن ثابت نے کہہ دیا کہ حضرت یہ تو بڑی سردار کی بیٹی، میں تو غریب آدمی ہوں، اس کو کس طرح وہ میں ڈیل کروں گا؟ تو آپ ایسا کریں کہ یہ آپ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم پھر سوچ میں پڑ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایز اے سلیو گرل رکھنا ہے یا اسے آزاد کر کے ایز اے بیوی رکھنا ہے۔ تو ہم نے یعنی اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ چلو صبح جب قافلہ کوچ کرے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے کجاوے اور ہودج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی چادر باندھی تو اٹ مینس کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسے آزاد کر کے بیوی بنا دیا ہے، اور اگر اس طرح کھلی رکھی کہ اس کا چہرہ کھلا رہے اور ہودج اور کجاوا، ہم کجاوا کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ جو اونٹ پر لگا دیتے ہیں، چچا نہیں بھائی اس کے لیے کوئی ٹیپیکل ورڈ ہوگا، ہودج جیسے عربی میں ہودج کہتے ہیں، ہم پشتوں میں کجاوا کہتے ہیں، ہودج کہتے ہیں، اچھا
یہ تو عربی کا لفظ ہے وہاں. اچھا تو وہی ہودج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اوپر چادر باندھ دی تو صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا ہے اور بیوی بنا دیا ہے. اور جو چھٹا سب چیپٹر یا سیکشن وہ جو چھٹا ہے تو اسی میں اللہ کریم نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس احکام واضحہ لے آئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے تو واضح احکام کے باوجود بچڑے اور گاؤ سالے کی پرستش شروع کر دی. صحیح. اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ریزننگ میں نہیں پڑھتے اور آرگومنٹس میں نہیں پڑھتے، ہمیں اللہ کے چوزن لوگ اور ہم جنت میں داخل ہوتے جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا پھر دنیا میں دھکے کس لیے کھا رہے ہو، پھر تو موت کی تمنا کر دو تاکہ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ، مصیبت سے جان چھوٹے. اور اللہ کریم نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا، کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں جا کے ہمیں مار ہی کانی ہے. اور کیا کچھ ہے وہ ہمیں مار ہی کانی ہے. اور پھر ان کے ایک بڑے ہیں عبداللہ ابن سوریہ، وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ چلو بھائی یہ آرگومنٹس اور یہ ریزننگ اور یہ لیتا اللہ اور یہ تو میں اور یہ جھگڑے یہ ختم کرتے ہیں، لیکن ایک بات کہ ہم جواب چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے آتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل. تو اس نے کہا لو کان میکائیل لآمنا. پھر بات نہیں بنی، اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. اس نے کہا جبریل کا کیا ہے؟ اس نے کہا جبریل نے تو ہمارے آباء و اجداد کا بیڑا غرق کر دیا، جتنے سارے عذاب لے آئے یہ جبریل لے آئے ہیں، ہم تو اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو اگر دشمن آپ کا اڈا کیا ہے بقول ان کے تو ہم اس پیغام کو نہیں مان سکتے. تو اللہ کریم نے وہاں جواب دے دیے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا تصور کیا ہے. ہی از دی سمپل میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی. اگر آپ کو دشمنی کرنی ہے تو پھر اللہ سے کریں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جبریل سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو کچھ لاتے ہیں تو اللہ کے حکم پہ لے آتے ہیں. دوسری بات. اور تیسری بات کہ دشمنی کا تصور کیا ہے، وہ جو کچھ لاتا ہے اس میں کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے کہ وہ آپ ہی کی تورات کی مضامین کی تصدیق کہہ رہا ہے. اور چوتھی بات کہ وہ جو کچھ لا رہا ہے وہ تو گائیڈنس ہے اور آپ کو جنت کی بشارتیں دیتا رہتا ہے. تو جو میسنجر اس قسم کی میسج لے آئے تو چاہے کہ آپ بشارت میں کچھ دے دیں تو آپ نے اسے دشمن بنا رکھا ہے. اور پیچھے فرمایا کہ ایک بات کہ جو اہل اللہ کے دشمن بنتے رہیں گے فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کریم اسی کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا رہتا ہے کہ اللہ کریم ایسے لوگوں کے لیے وہ دشمن ہوں گے. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے یہ ٹھیک ٹھاک مذہب ہے، کیونکہ ہمارے پاس سلیمان کے زمانے کی اتھارٹی موجود ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سلیمان. تو اللہ کریم نے فرمایا سلیمان کے زمانے کی اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، ہاروت ماروت والی اتھارٹی کی. یہ ٹھیک ہے سلیمان کے زمانے میں لکھی گئی کتابیں ہیں، لیکن ہاروت ماروت تو خود مشرکین تھے، وہ تو شرک کے استاد تھے، وہ تو مشرکین کے اساتذہ تھے، وہ تو سحر کے بہت بڑے پنڈت تھے. تو یہ ان پنڈتوں کی بات کو سلیمان کی جانب اٹریبیوٹ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اور پھر انہوں نے ایک دوسری چال چلائی کہ چلو جو کچھ بھی ہو لیکن مسلمانوں کے اندر کچھ اس قسم کے غلط ریچولز ڈال دیں اور کچھ اس قسم کے غلط کسٹمز اور یوزیجز ڈال دیں کہ یہ ایمان کے ساتھ کمیٹڈ نہ رہ سکے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ نبی کریم کی محفل میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ راعنا ہماری لحاظ کے لیے. اب مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا رائٹ. اگر انہوں نے یہ لفظ پک کر دیا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتے تو پھر فرماتے کہ رسول اللہ راعنا. تو اب راعنا کا معنی تو یہ کہ ہمارا لحاظ رکھیے، ہمارا کچھ لحاظ کی. اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو اپنا ٹھام دے دیتا ہوں، آپ نے اپنے اصطلاحات استعمال کرنے ہیں. یہود و نصارہ کے اصطلاحات کو آپ کک مار دیں. یہ بدبخت کسی غلط انٹینشن سے آپ کے درمیان اس قسم کے اصطلاحات اور ٹرمز کو رواج دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بعد میں اسی راعنا کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. ایک تو یہ کہ یہی راع لفظ یہ نگران اور نگہبان کے معنی میں آتا ہے، اور نگران اور نگہبان عقیدہ توحید کے حوالے سے صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہوا کرتا ہے. کسی اور کو نگران اور نگہبان اور حاضر ناظر کہہ دینا یہ تو شرک کا شعبہ ہے. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں بہت سارے بدبخت ایسے ہیں جو اسے کشرہ اشباعی دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ راعینا وہ ہمارے چرواہے ہے. تو یہ آپ کی پیغمبر کی توہین کرنا چاہتے ہیں اس لفظ کے ساتھ. اور تیسرا یہ کہ یہ عربی لفظ رعونہ سے مشتق ہے کہ یا احمق او بیوقوف ہمیں بھی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس لفظ میں مختلف قسم کے شبہات پیدا ہو سکتے ہیں آپ نے اسی لفظ کو پک ہی نہیں کرنا، کیونکہ بعد میں وہ لوگ اسی کو اور جب اب پیچھے انہوں نے ایک دوسرا شبہ مسلمانوں کے ذہن میں ڈالنا چاہا کہ اچھا آپ کی پیغمبر بھی عجیب ہے، آج آپ کو حکم دے رہے تھے 15-10 دن بعد آپ سے کہہ رہے تھے وہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نسخ کی حکمت میں بتا دیتا ہوں کہ میں گریجولی آپ کو کسی پیک پر لے جانا چاہتا ہوں. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور پھر چونکہ بہت طویل بحث بنی اسرائیل کے متعلق چڑھ گئی اور اللہ کریم نے تو ذہن میں ڈالنی ہے ہماری ایک توحید والا مسئلہ، تو پھر تیسری بار توحید کا مسئلہ چھیڑ لیا کہ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی ویزیبل قسم کا معجزہ بتائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا اس قسم کے لا یعنی قسم کے سوالات یہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتے رہے، تو وہاں یہ وہ کمپلائی ود نہ کر سکے تو آپ کے معجزے کو کیا کچھ مانیں گے. اچھا اب
اللہ کریم نے پیچھے فرمایا مسلمان کہ ان سے بچنے کے لیے آپ نے نماز کے ساتھ کمیٹڈ ہونا ہے، اور آپ نے چیریٹی پہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کا ہمیں اجر یا اسی کی سزا دے گا۔ اچھا، اب اللہ کریم ان کے ایک دوسری چیز کو رد کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ یہود و نصارہ آپس میں تو دشمن ہے، آپ کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، لیکن آپس میں دوسری جگہ فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جان دو قالب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے، ان کی آپس کی باتیں اگر آپ ڈھونڈ تو یہ ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے، لیکن جب بات کرتے ہیں تو یہود کہتے ہیں کہ ہم ہیں جنتی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں جنتی، تو اللہ کریم نے فرمایا تلک امانیہم، یہ صرف ان کی حیوانی خواہشات ہیں، اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، جو بات کر رہے ہیں یہ انسان کی بات نہیں ہوتی، انسان کی بات، یہ خواہشات پہ مبنی باتیں ہیں۔ اچھا، اور اللہ کریم نے چیلنج کر دیا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی اتھینٹک اتھارٹی اس موضوع پر تو لے آئیں ہم بھی۔ پھر اللہ کریم نے حاکمانہ طریقے سے وصرت کر دیا کہ بلا من اسلم وجهه للہ و محسن، ہاں وہ لوگ جو توحید کے قائل ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہود میں کون سے ہیں جو توحید کے قائل رہ چکے ہیں، اور عیسائیوں میں کون سے جو توحید کے قائل رہ چکے ہیں کہ جنت ان کی باپ کی جاگیر بنی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جائیں گے۔ اچھا، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے آپس کی باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہود کہتے ہیں کہ یہ نصارہ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہود ان کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بغاوت کر کے عیسیٰ کو فالو کر چکے ہیں، جو اکارڈنگ ٹو دم ولد الزنا تھے، معاذ اللہ، جو ولد الزنا تھے اور حرام زادہ تھے اسی کو پیغمبر بنا چکے، تو یہ سب سے بڑے کافر ہیں۔ اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کافر اس لیے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا اور ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور پھر پیچھے فرمایا کہ اللہ کریم نے حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ آپ ان کو ڈرائیں تاکہ ان کو آپ کے معاشرے اور سوسائٹی میں داخل ہونے کا موقع ہی نہ ملے۔ اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا اب کل تک تو 16 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب اس پیغمبر نے آپ سے کہہ دیا کہ اس طرف منہ کر کے اب نماز پڑھتے رہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں کیا بات ہے، یہ جتنے سارے جہاد اور جتنی ساری یونیورسٹی تو میری مملوک ہے اور میری رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں کسی کو کہہ دوں کہ اس طرف منہ کر کے عبادت کریں تو دیٹ از دین، اور اگر میں کہوں کہ اس طرف منہ کر کے عبادت کریں تو دیٹ از دین، وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اچھا، اب اللہ کریم نے ان سے ایک شکوہ کر دیا کہ یہ لوگ یہ میرے محبوب بنتے ہیں، یہ لوگ یہ چوزن پیپل ہیں جنہوں نے حضرت عزیر کو میرا بیٹا بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا بنایا۔ سبحانہ سبحانہ، اللہ کریم نے فرمایا تعجب والی بات، کیونکہ کلمہ سبحانہ جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ تعجب، اللہ کریم نے فرمایا تعجب والی بات، سبحانہ، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے فقہی انداز سے ولدیت کا تصور ختم کر دیا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں یہ اللہ کی پراپرٹی ہیں، یہ اللہ کے سلیوز ہیں۔ اب پراپرٹی، کسی کی پراپرٹی اسی کا بیٹا یا اسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، کسی کا سلیو اسی کا بیٹا یا اسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت کا ایک مسلم اصول ہے کہ من ملک ذا رحم محرم غتق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا ایز اے سلیو مالک بن گیا، اس کا بیٹا سلیو تھا، اس نے خرید لیا، تو رائٹ اوے آفٹر دیٹ ٹرانزیکشن ہی گاٹ فری، کہ وہ فری ہو گیا، کیونکہ کوئی ذا رحم محرم کسی کا غلام نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے غلام تھے، حضرت عزیر میرے غلام تھے، اب آپ اسے میرا بچہ اور بیٹا بھی بنا رہے ہیں، تو ایک آدمی بیک وقت بچہ اور غلام دونوں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم نے وہ فقہی اور اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے اس بات کو رد کر دیا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون۔ اور پھر پیچھے فرمایا کہ اللہ کریم نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے پیدا فرمایا۔ اب خدشہ پیدا ہو گیا، اچھا میٹیریل کچھ نہیں تھا، اتنا بڑا زمین اور اتنا بڑا آسمان، تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں آپ کے لیے میٹیریل کی ضرورت ہے، میرے لیے کلمہ کن کی ضرورت ہوتی ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ میرے لیے تو سارا میٹیریل یہی ہے کہ میں کہہ دوں کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے پھر کہہ دیا، کیونکہ یہ تو پرانے عادی تھے، ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ نر اللہ جہرتن حتی نر اللہ جہرتن، کہ فیس ٹو فیس ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بات کی یا ہمیں کوئی ویزیبل قسم کا معجزہ آیا، ویزیبل قسم کا معجزہ، تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے ان کے قلوب اور ان کے دماغ اپنے آباء و اجداد سے کتنے ملتے جلتے ہیں، بالکل وہی ہے، وہ جینیٹیکلی وہ چیز ان کے اندر ہوتا چلا آ رہا ہے، ان کے جینز میں ہو کے چلا آ رہا ہے کہ جو باتیں حضرت موسیٰ سے کہہ رہے تھے وہ ان کے
پڑ پوتے بھی نہیں، پڑ پوتوں سے بھی نیچے کہ پتہ نہیں 7ویں 8ویں پشت میں جو آپ کے سامنے ساتھ مخاطب ہیں وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حریص تھے کہ اگر ان کے ڈیمانڈ پر مجھے وہ متعلقہ معجزہ ملے شاید ہی ایمان لائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کی اب بات کرتے ہیں، ولن ترضى عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ خود یہودی اور نصرانی نہیں بنتے یہ کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ خواب و خیال سے نکال دیں کہ آپ یہودی اور نصاری نہیں بنیں گے اور نصارہ آپ سے خوش ہوں گے یا یہود آپ سے خوش ہوں گے، نہیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار میرے پیغمبر، اگر ان کے خواہشات میں سے کسی ایک بات کی بھی آپ نے اتباع کر دی تو فرمایا کہ مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر، آپ ہمارے مقابلے میں کسی گارڈین کو نہیں پا سکو گے جو ہمارے عذاب سے آپ کو بچائے، کہ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اچھا، اور پھر پیچھے فرمایا کہ ہاں ان میں ہیں شمار کے کچھ لوگ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب الاحبار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تینوں تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے صحابہ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے تورات کو پڑھا ہے، حق پڑھنے کے اساس پہ پڑھ دیا ہے، وہ اس کی تہ تک جا پہنچے ہیں۔ تبھی تو ابن سلام فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں جب میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اس کے گھر میں ٹھہرے تھے مدینہ آنے کے بعد، تو میں نے جب دیکھا فاذا رأیتہ عرفتہ، میں نے جب دیکھا میں نے ساتھیوں سے کہا وہی ہے جی جو تورات میں چیپٹر ہے اس کے لیے، یا گاسپل میں اس کے لیے گاسپل آف برناباس، گاسپل آف برناباس آپ نے اسٹڈی کی تو گاسپل آف برناباس کہ گاسپل آف برناباس کا جو چیپٹر ہے جس آدمی کے متعلق وہی ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے آ کے اس سے کوئی بات نہیں کی اور میں نے کہا کہ جی مجھے کلمہ پڑھ لیجیے۔ اور اللہ اور ابن سلام تو اتنے آگے جاتے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہمارے متعلق کہہ دیا کہ یہ پیپل آف دا بک اور پیپل آف دا اسکرپچر، وہ محمد کو اس طرح ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہو، لیکن ابن سلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس پیغمبر کو ٹھیک ٹھاک جانا، جبکہ بیٹے کے متعلق تو صرف میں قانونی پوائنٹ آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا ہے، ولا ادری ما تفعل النساء، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ بیویاں کیوں کچھ کرتی ہیں، وہ تو صرف ہم شریعت کے اساس پہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے ہیں اس لیے کہ اس کی والدہ میری نکاح میں ہے، لیکن محمد کے حوالے سے تو کسی شبے کا تصور ہی باقی نہیں رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو یہاں تک یہ جتنے سارے متعلقات تھے توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ اب یہاں سے دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، مضمون الرسالہ۔ یہ سب چیپٹر 7 نہیں، یہ دوسرا مستقل چیپٹر ہے۔ یہ چیپٹر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی آیت نمبر 122 سے شروع ہو کر یہ چلا جاتا ہے ولا تسألون عما كانوا يعملون 141 تک، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے 141 ان دی اینڈ آف سپارہ، یہی ہے۔ تو اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، 3 چیزوں کا، ایک بیت اللہ کا تذکرہ کہ بیت اللہ شریف میں ایک نبی بھیجا جائے گا، اور دوسرا رسول کے رسالت کا ثبوت، اور تیسرا یہ کہ جتنے سارے سابقہ انبیاء تھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد وہ توحید ہی کے ساتھ کمیٹڈ تھے، کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو جو آدمی اپنے کو نتی کر دیتا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ اور ان کے اطوار و عقائد وہ شرک میں گل مل گئے ہیں، تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں یا اسحاق کے فالوور ہیں یا یعقوب کے فالوور ہیں یا بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ اچھا، تو یا بنی اسرائیل جو پہلے 2 آیات ہیں اس میں ہے ترغیب اور تخویف، ترغیب اور تخویف۔ ترغیب کا معنی یہ کہ اس جانب آئیں اور تخویف کے اس جانب نہ جائیں، صحیح ہے۔ ترغیب کا معنی یہ کہ اس جانب آئیں اور تخویف کا معنی کہ ڈرائیں کہ اس جانب نہ جائیں۔ یا بنی اسرائیل، او یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کیجئے نعمت میری، التی وہ نعمت، انعمت علیکم جو انعام کر دیا ہے میں نے آپ کے اوپر۔ اب ایک نعمت نہیں ہے، یہ نعمہ بطور جنس ذکر کیا گیا ہے، نہ بطور کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا۔ بخت نصر کے زمانے میں اللہ نے کیسے انہیں پھر حکومت دے دی، جالوت کے زمانے میں کیسے دے دی، جب ان کے اوپر دوسرے لوگ ہمارے کا اور آرامی آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے پھر سپورٹ کر دیا، اور جب ان کے اوپر مدیانی آئے اور فینقی آئے اور فلسطی آئے تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بار بار فرعونیوں سے میں نے اور قبطیوں سے کیسے میں نے آپ کو نجات دے دی۔ تو ان تمام نعمتوں کا تذکرہ، لفظ نعمہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ جنس کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرد کا نہیں ہو رہا۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جنس کا۔ یا بنی اسرائیل، او یعقوب کی اولاد، اذکروا یاد کیجئے نعمتی، نعمتیں میری۔ آپ ایسا نہیں کریں کہ ایک نعمت میری، نعمتیں میری،
نعمتیں میری، التی وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو انعام کیا ہے میں نے آپ کے اوپر، وانی فضلتکم اور میں نے برتری دی ہے آپ لوگوں کو، علی العالمین اور میں نے برتری دی ہے آپ لوگوں کو آپ کے زمانے میں، علی العالمین سارے مخلوقات پر، ورنہ آپ سے بڑھ کر عمالقہ موجود تھے، قبطی موجود تھے، آرامی موجود تھے، مدیانی موجود تھے، فلسطینی موجود تھے، فینقی موجود تھے، کتنے سارے اقوام تھے جن کے ساتھ آپ جھگڑنے کا تصور نہ کر سکتے تھے، لیکن میں نے اپنی نعمتیں آپ کی جانب متوجہ کر دی، ان سے لے لی اور آپ کو دے دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پھر وہی چیز یاد کروا رہا ہے، پہلے بھی یہی آیت گزری تھی کہ واتقوا یوما اور ڈریے آپ اس دن سے، واتقوا یوما اور ڈریے آپ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ قریش صاحب ان سے ملے، قریش صاحب آپ ان سے ملیں یا شاپ صاحب سے ملائیں۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور ڈریے آپ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ دفع نہیں کر سکے گا، جزا یجزی بمانا دفع یدفع کہ دفع نہیں کر سکیں گے، نفس ایک نفس، عن نفس کسی دوسرے نفس سے، شیئا لا تجزی کہ دفع نہیں کر سکے گا، نفس کوئی بڑا نفس، کوئی بڑی شخصیت، یہاں پہ تنوین ہے تعظیم کے لیے، آپ لکھیں یہ پھر، لا تجزی نفس کے دفع نہیں کر سکے گی کوئی بڑی شخصیت، عن نفس کسی دوسرے نفس سے، چاہے وہ دوسری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لا تجزی نفس کے دفع نہیں کر سکے گی کوئی بڑی شخصیت، عن نفس کسی دوسرے نفس سے، شیئن کوئی ادنا سی چیز اللہ کے عذاب والی، کوئی بڑی شخصیت کسی بھی دوسرے آدمی سے اللہ کا چھوٹا سا عذاب بھی واپس نہیں پلٹا سکے گا۔ اور تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دیا کہ یا فاطمہ یا بنیتی اعملی اعملی فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او فاطمہ، او میری لاڈلی بیٹی، اپنے کردار کو برابر کیجئے، کردار کو صالح کیجئے، 3 بار کہہ دیا کردار کو صالح، خدا کی قسم میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، رشتوں کا کیا تصور ہے؟ رشتوں کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہاں آپ لکھیں کہ واتقوا اور ڈریے آپ یومن اس بڑے دن سے، اس کس سے؟ ان کا بڑا دن نہیں، قیامت والا دن وہ بڑا دن ہے۔ واتقوا یومن، یہاں پہ وہ جو ایسٹ کوسٹ ہے وہاں پہ ایک تحریک چل پڑی ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ جو دسمبر کا آخری دن ہوتے ہیں وہاں پہ عیسائیوں کا کرسمس ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں یہودیوں کا ہنوکا ہوتا ہے، ہنوکا، تو مسلمانوں کا بھی کوئی ہنوکا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کا یہ جو انٹرفیت کون سا ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ علی بن عبد الرحمن الحذیفی کی آپ وہ تقریر سنیں، وہ عالمی سازش کو بے نقاب کرتے ہیں۔ علی بن عبد الرحمن الحذیفی میں کیسٹ لے آیا ہوں، آپ اپنے لیے ریکارڈ کریں، اپنے لیے ریکارڈ کریں امام مسجد نبوی کو، کہ اس نے کس انداز سے حقیقت کو آشکارا کر دیا ہے، سارے حقائق کو آشکارا کر دیا ہے۔ اردو میں ترجمہ مولانا فضل محمد صاحب نے کر دیا ہے، اسی کی تقریر اور ساتھ اردو کا ترجمہ۔ واتقوا یوما اور ڈریے آپ اس بڑے دن سے، لا تجزی کے دفع نہیں کر سکے گا، نفس کوئی بڑی شخصیت، عن نفس کسی بھی فرد سے، شیئن کوئی چھوٹی سی عذاب، ولا یقبل منہا عدل اور نہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ یہ جو ہوتا ہے شفاعت قہری، کیا شفاعت قہری یا کفارے کا تصور، یہ کفارے کا تصور عیسائیت کا اپنا پیدا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت اور بڑی قربانی دے چکے ہیں، تو جتنے سارے عیسائی ہیں ان کے گناہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واتقوا یوما اور ڈریے آپ اس بڑے دن سے، لا تجزی کے دفع نہیں کر سکتے، نفس ایک بڑی شخصیت، عن نفس کسی دوسرے فرد سے، شیئن کوئی چھوٹی سی عذاب، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے عدل فدیہ، کوئی مالی معاوضہ، ولا هم ينصرون ولا تنفعها شفاعت اور نہ نفع دے سکے گا اس نفس کو شفاعت سفارش کسی کی، ولا هم ينصرون اور نہ ان کے ساتھ امداد کی جائے گی۔ تو میں نے کہہ دیا تھا کہ تکالیف سے بچنے کے 3 ذریعے ہوتے ہیں، یا سفارش یا رشوت، یا سفارش یا رشوت، یا تیسرا گینگ۔ تو اللہ کریم نے تینوں کو رد کر دیا کہ قیامت کے دن نہ سفارش کا تصور، نہ رشوت کا تصور، نہ گینگ کا تصور، کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، نہ سفارش چھڑا سکے گا، نہ رشوت چھڑا سکے گا اور نہ گینگ چھڑا سکے گا۔ لا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون اور نہ گینگ کی جانب سے ان کی امداد کی جا سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب یہاں آپ لکھے مسئلۃ الامامہ،
مسئلۃ الامامہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ امامت کے مقام پہ فائز تھے. اب امامت ہے کیا چیز جو بوسیدہ قسم کے وہ سنن اور وہ اطوار جو حقیقت اور حق پہ مبنی تھے اسی کو پھر سے زندہ کر دے, اسی کو پھر سے زندہ کر دے. قلوب میتہ اور جو ڈیڈ ہارٹس ہیں یا مرے ہوئے دل ہیں ان کو ایک نئی زندگی دے دیں, ایک نئی دوبارہ ایک نئی زندگی دے دیں. یعنی جو علوم کے حوالے سے اور معرفت کے حوالے سے جو قلوب اور دل مر گئے ہیں تو وہ ان کو ایک نئی انجیکٹ کر دیں, ریچارج کر دیں اسے. حضرت ابراہیم یہ وہ آدمی تھے جس نے ریچارج کر دیا. اور امامت کے مقام پر کون فائز ہوگا؟ تو آپ یہ بات بہت اہم بات ہے. امام کبھی شریعت اسے خلیفہ کہہ دیتا ہے, خلیفۃ اللہ, اور کبھی امام کہہ دیتا ہے. امام کا یہ جو لفظ ہے انتہائی قابل احترام لفظ, اور ہم نے اس لفظ کو پورے امریکہ میں متعارف کروانا ہے. کیونکہ جس طرح لا تقولوا راعنا والا مسئلہ ہے نا کہ ان کے اصطلاحات کو ہم نے پک نہیں کرنا, ہم نے اپنے اصطلاحات کو ڈیولپ کرنے ہیں. بھائی دس از ناٹ اے ماسک, دس از مسجد, دس از مسجد, دس از ناٹ اے ہولی بک, دس از قرآن مجید, دیٹ از ناٹ اے ریلیجیس ڈائریکٹر, دس از امام. صحیح, یہ چیزیں ہم نے ان کے ذہن میں ڈالنی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ناٹ دی پریکٹس آف رسول اللہ, سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وی مسٹ پروپیگیٹ دی ورڈ سنت الرسول, سنت رسول اللہ, دی سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی may not say our holy prophet, no, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had said so and so. Okay? کیونکہ اصطلاحات جو ہیں اصطلاحات یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. اصطلاحات کا ترجمہ جب آپ کر جائیں گے تو وہ مفہوم باقی نہیں رہے گا, وہ مفہوم باقی نہیں. لیکن ہم اتنے ذہنی غلامی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق کہ چلو جی اپنے اصطلاحات ہی ہم تبدیل کر دیں. کیوں تبدیل کر دیں بھائی؟ اللہ از اللہ, ہی از ناٹ گاڈ, محمد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دس از قرآن مجید, ناٹ اے ہولی بک. دیر آر سو مچ ہولی بک according to other people. Bukhari is also a holy book. If you will say in the holy book it has been said, what kind of holy book we meant there? Bukhari, Muslim, Tirmizi or Quran Majid? So we will say in Quran Majid Allah subhanahu wa ta'ala has said so and so. Namaz ko prayer? No, that is salat. That is salat and psalm and zakat. Why we will say charity or alms giving? Alms giving it. خامخواہ ہم اپنے منہ کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں تاکہ کوئی بات بنے ٹیڑھا کر کے. صحیح ہے, تو ہم نے متعارف کروانا ہے صرف امام کو. کیا دی ورڈ امام must be propagated. He is the imam of our masjid. If he will say what you mean by imam, then you can say that he is religious and spiritual leader. He is religious and spiritual leader. He is our spiritual guide. He is our religious guide. That is something else. That is interpretation. That is not istilah. Istilah is only imam. Istilah is only masjid. That is not Islamic center or mosque or something like that. خلیفہ اور امام ایک ہی چیز ہے. اچھا لیکن پھر ان کے مراتب ہیں. نہیں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ, اور جب ابتلا کر دیا. لفظ ابتلا تو ایک ایسا لفظ ہے جو اردو اور فارسی سب میں مستعمل ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ, اور جب ابتلا کر دیا, آزمائش کر دیا. ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ایک ہوتا ہے امتحان. امتحان is something else, while ابتلا is something else. امتحان is only to write in the answer paper, while ابتلا to put you in trial and to put you in trouble and to put you into difficulties. سخت کیا ہوتا ہے؟ جان چوکوں میں ڈالنا ہے, آگ میں کودنا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل نہیں کود سکتا. عقل تو آدمی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ جلا کے راگ کا ڈھیر بن رہا ہے, لیکن عشق کہہ دیتا ہے کہ بھائی کود پڑو, کود. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. علامہ نے کیا عجیب بات کہی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گلے پر چھرا پھیر دے. عقل کیا کہتی ہے کہ چھرا کیا کرے گا؟ گھاٹ ڈالے گا آپ کو. کیا گھاٹ ڈالے گا. لیکن اس کی خداوندی تھی. حضرت اسماعیل نے کہہ دیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان جو اللہ کا حکم ہے لگا دے, جی لگا دے یہاں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ نے توفیق دے دی تو میں اف بھی نہیں کروں گا, میں اف بھی نہیں کروں گا. علامہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی.
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرا. ابھی اسماعیل نے کوئی مکتب نہیں دیکھا تھا. پیغمبر تو مکتب کا پڑھا ہوا ہوتا ہی نہیں. کوئی پیغمبر وہ مکتب کا پڑھا نہیں. کوئی پیغمبر سیسن کا گریجویٹ نہیں ہوتا. کوئی پیغمبر ایون ایلیمنٹری اسکول کا گریجویٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اسے جو علوم دیے جاتے ہیں وہ انسپائر کیے جاتے ہیں. وہ ڈائریکٹ ویوز آ جاتے ہیں. وہ ڈائریکٹ ویوز آ جاتے ہیں اسی کے قلب و دماغ میں, اور پھر وہ کنوے کر دیتا ہے. کوئی پیغمبر وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار تھے, جبریل امین کو کہہ دیا مانا بقارئ, میں کوئی پڑھا ہوا آدمی نہیں, کیا پڑھوں بھائی, کیا پڑھوں؟ آپ مجھے بار بار کہتے ہیں اقرا اقرا اقرا, کیا پڑھوں؟ میں پڑھا ہوا آدمی ہوں نہیں. اس نے ایک بار, دوسری بار اور تیسری بار جب اس طرح سکویز کر دیا تو فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم. کیونکہ جو آدمی پڑھا ہوا ہو اسی کے قلب و دماغ میں کوئی بات ڈالنی بڑی مشکل والی بات ہوتی ہے. ایک اور جو آدمی جس کے قلب و ذہن کا تختہ بالکل صاف ہو تو بس اللہ کریم اسی پر اپنی بات لکھ لیتا ہے کہ چلیں آپ. تبھی تو وہ کبھی آگ میں کودتا ہے اور کبھی دریا میں کودتا ہے اور کبھی سب کچھ. اگر وہ پڑا ہوا ہو, پڑے ہوئے کو آپ لے کے وہاں اوشن میں ڈبو دے, وہ نہیں ڈوبے گا. کیوں؟ تبھی تو کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب اور ایک عام آدمی. مولوی صاحب نے بات کی کہ کلمہ پڑھنے سے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. تو جاتے 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 اوشن پر پہنچ گئے. کہاں پر؟ اوشن پر یا دریا پہ پہنچ گئے. اب عام آدمی جو تھا اس کے دل کا تو تختہ صاف تھا, اور مولوی نے یہ بات لکھا دی تھی, اس کا عقیدہ بن گیا تھا. تو اسی نے چھلانگ لگائی اور پار ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب آئیں. اس نے کہا نہیں ڈبو دے گی, اس لیے کہ مولوی صاحب پڑا ہوا تھا, اسے عقل رکوا رہا تھا. ہاں رسی باندھ لے کر میں ڈوبتا ہوں تو آپ فوراً کھینچ دیں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی, اور آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے, اور کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود. اور فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کس نے اسماعیل کو آداب اب حضرت موسیٰ کو دیکھیے, بس رائٹ اوے بحیرہ قلزم پہ ڈال دیا اپنے فوج کو اور اپنے قوم کو, اور فرعون اپنے گھوڑے کے لگام کھینچتا رہا, لگام پیچھے کھینچتا رہا, لگام پہ. لوگ کہتے تھے کہ جائیں جی. اس نے کہا بیڑا غرق ہو, یہ غرق کر دے گا, کہاں جائیں؟ اس نے کہا وہ جو پار ہو گیا, اس نے کہا وہ چھوڑ دے, وہ تو جادوگر ہے, وہ تو جادوگر ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے اس نے اپنی گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے سامنے دوڑایا. اب وہ تو شاہی گھوڑا تھا, خواہشات اس کے جوبن پر تھے, لسٹ اور ڈیزائر اس کے بڑے توانا تھے, اور اس قسم کی گھوڑی اس کے سامنے دوڑائی جس کا ہیٹ ٹائم تھا. یہ تو ہیٹ ٹائم کا اسمیل جب اس نے محسوس کر دیا, اس نے دوڑ لگائی, اور جب دوڑ لگائی پوری قوم نے بھی دوڑ لگائی کہ خدا چلا گیا ہے بحیرہ قلزم میں, ہم بھی دوڑ لگائے, تو ساروں کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں پیدا کیے گئے, وہ ماحول وہ شرک کا گڑھ تھا, کفر شرک. حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا کیے گئے وہ تو شرک کھدا تھا, وہ تو بت کھدا تھا. اس کے باپ آزر وہ تو خود ہی بت بنا کے, وہ تو خداؤں کا کاروباری تھا. سب سے بڑا بزنس خداؤں کا اس کا تھا, سب سے بڑی فیکٹری خداؤں کی یہ حضرت ابراہیم کے والد کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی آزر تھا, تو اس کی بڑی فیکٹری تھی خداؤں کے بنانے کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. قرآن کریم نے لفظ سے ذکر, نام سے ذکر, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کہ ارے بوڑھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, آپ تو بڑے گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں اپنی قوم سمیت. صحیح. اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ سے کیسی بات کرتے ہیں کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ابا جان میرے پیچھے آئے تاکہ میں آپ کو خدا کے پاس لے چلوں. انی اخافک ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. آپ کیا شیطان کی اتباع کر رہے ہیں؟ باپ تو باپ ہوتا ہے, گھر اس کا ہوتا ہے. گھر کس کا ہوتا ہے شیخ؟ باپ کا. تو اس نے کہا کہ اراغب انت عن آلیاتی یا ابراہیم, اچھا آپ میری نظریے کو چیلنج کر رہے ہیں. لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. نکل لنگٹی کو مار دے, چلو بڑھیا بستر گول کر باہر نکل جاؤ. ابراہیم نے کہہ دیا کہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, میں تو آپ کے لیے ایمان کا ہی تقاضا کروں گا اللہ تعالیٰ سے. صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر سب سے پہلے مقابلہ شروع کر دیا کس کا؟ کیونکہ جب باپ اور اللہ کی بات ایک دوسرے کے ساتھ کنٹرڈکٹ آ جائے تو یو مسٹ فالو اللہ, یو مسٹ فالو رسول اللہ, یو may not follow your باپ. ہاں
وصاحب ما فی الدنیا معروفا، جو دنیاوی حقوق ہیں ان کی خدمت کے وہ آپ پوری کرتے رہیں، چاہے میں اللہ تعالیٰ بچائے، چاہے آپ کے والدین کافر اور مشرکی کیوں نہ ہو، لیکن والدین ہونے کے ناطے ان کے حقوق آپ پر، اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان کے اندر فرمایا صاحب ما فی الدنیا معروفا، دنیائی معاملات میں آپ اسے ٹھیک ٹھاک ڈیل کرتے رہیں، لیکن آپ اتباع کس کی کریں گے؟ واتبع سبیل من اناب الی، اہل اللہ کی اتباع کریں گے، والدین کی اتباع نہیں کریں گے۔ واتبع سبیل من اناب الی، الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، قرآن کریم کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعوت اور پہلا مقابلہ باپ سے، گھر سے باہر نکلا تو رائٹ اوے قوم کے پاس چلا گیا، وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، وہ ہیونلی باڈیز کے پجاری تھے بدبخت، ساری قوم ہیونلی باڈیز، کوئی سورج کا، کوئی مون کا، کوئی ثریا کا، کوئی کسی دوسرے ستارے کا، کوئی کسی تیسرے ستارے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ آرگومنٹس کیے کہ یہ کہاں لگے ہوئے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، وہ خدا ہے جو ابھی ڈوب گیا، ابھی نظر نہیں آ رہا، عجیب خدا ہے، ابھی تک نظر آ رہی تھا، ابھی اس نے چھٹی کر دی، میں تو ایسے خدا کو قطعا نہیں مانتا جو کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رائٹ اوے حکمران کے پاس گئے۔ حکمران اب قوم کے ساتھ ٹکر لینا، کمیونٹی کے ساتھ ٹکر لینا دین کے لیے بڑی مشکل بات ہے، یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ آدمی کے منہ میں کیا آ جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ہوتا ہے خلیل میں مالو چرا جی، خلیل میں مالو کہ بات تو وہی حق ہے لیکن میرے لفظ پہ کوئی روئی چپک جاتی ہے، نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ بات جو کروں گا یہ تو بشر کے خواہشات کے خلاف ہے، ہمارے امیر بشر کے خواہشات کے خلاف ہے، امیر بشر کبھی کبھار امیر روٹی کھلاتا ہے، فار ایگزامپل تو وہ روٹی تو چلی گئی، وہ روٹی چلی گئی، یہ ذیشان کے مزاج کے خلاف ہے یا اس کے فکر کے خلاف ہے، اور ذیشان کبھی کبھار میں گاڑی میں گھماتا پھراتا ہے، یہ بات بڑی کمیونٹی کے بے دینی کے خلاف بات کرنا، یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قوت دے دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حوصلہ دے دے کہ بے دینوں کو بے دینی کہہ سکیں، ورنہ ہم تو کمپرومائز پہ کمپرومائز کرتے جاتے ہیں کہ نوید خفا نہ ہو جائے، شعیب خفا نہ ہو جائے، فلاں خفا نہ ہو جائے، فلاں خفا نہ ہو جائے، فلاں خفا نہ ہو جائے، مصیبت بن جائے گی۔ نہیں بھائی، ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ناراض نہ کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ خوش رہیں، بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف غضب آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور فلاں فلاں راضی ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم نے تو فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترض، دیکھیے کس انداز سے سیریز لگا دیا، ان سیکوینس کہہ دیا، ان کان آباؤکم اگر آپ کے باپ دادے، و ابناؤکم اگر آپ کے بیٹے اور پوتے، و اخوانکم اگر آپ کے بھائی بہنیں، و عشیرتکم اگر آپ کے قبیلے اور عزیز داری، و اموال اقترفتموها اگر آپ کے اموال اور ویلتھ اور ڈالر جو آپ نے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہ آپ کی بزنس اور جاب، وہ مساکن ترضونها آپ کے پلازے اور آپ کے سٹورز اور آپ کے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان کو پریارٹی دیتے ہیں اللہ کی بات کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کے مقابلے میں، تو اللہ نے فرمایا فتربصوا حتی یا پھر دیر کس بات کی ہے، میرے عذاب کا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے، کیونکہ ہم تو $100 کے لیے اللہ کی دین کے کسی بڑے حکم کو پامال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک، کیا کریں ہماری بھی مجبوریاں، صحیح ہے، تو آپ کی مجبوریاں تو قیامت کے دن اللہ کی بھی مجبوری ہوگی کہ آدمی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا، کہ آپ کی مجبوری ہے ہماری بھی مجبوری ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک کیا کہتے ہیں بچھو، اسکارپین، بچھو کہتے ہیں، اچھا، کہ اسکارپین وہ دونوں دریا کو پار کرنا چاہتے تھے، اب اونٹ تو پار کر سکتا تھا لیکن بچھو تو نہیں کر سکتا تھا، تو اونٹ نے اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ میرے پیٹھ پہ سوار ہو کر میں آپ کو پار کروا دوں گا۔ اب جب بچھو اس کے پیٹھ پر سوار ہو گیا تو وہ تو اپنی طبیعت سے مجبور تھا، تو اس نے ڈھنگ لگانے شروع کر دیے، تو اس اونٹ نے کہہ دیا کہ بدبخت یہ کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا تو میری فطرت ہے، یہ میری فطرت ہے، تو اونٹ نے اس طرح ایک غوطہ لگایا، تو اس نے کہا کہ بابا میں ڈوب گیا، کہ یہ میری فطرت ہے آپ اپنی فطرت سے مجبور ہیں اور ہم اپنی فطرت سے، کیوں شاید؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائٹ اوے گئے نمروز کے پاس اور اسے کہا کہ آپ نے اپنے زعم میں خدا بن بیٹھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا تو ایک ہی ہے جو سارے کائنات کا خالق ہے۔ اس نے کہا اس کی صفت کیا ہے، آگے آ رہی، قال ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ مردہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا پھر اللہ سورج کو روزانہ مشرق کی طرف سے نکال لاتا ہے، مغرب کی طرف نکال کے دکھائے، فبہت الذی کفر، فبہت امیر شریعت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ 8 اردو میں
بلکہ ٹیٹ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے کہ وہ بہت الذی کفر، اس کافر کا گانٹ پٹ گیا. جو ہم نہ دے سکیں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ اللہ کریم ظالموں کا راستہ رکھوا دیتا ہے، اس کے بعد کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ کافر کا گانٹ پٹ گیا. فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ مقابلہ تو کر گئے، اللہ کریم نے پھر کیا حکم دے دیا کہ او ابراہیم علیہ السلام، یہ بڑی قربانی والی بات ہے کہ وطن چھوڑ دیجیے. وطن چھوڑ دیا، بابل سے نکل کر مصر چلے گئے، وہاں دوسرے ملک کے ظالم بادشاہ سے مقابلہ. پاکستان میں آپ ہوتے ہیں تو وہاں کی مزاج تو آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر کی ایسی تیسی اور نواز شریف کی ایسی تیسی. ہم تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بلکہ خطبے میں کھڑے ہو کر ان کی دجیاں اڑا دیتے ساری مولوی. لیکن امریکہ آ کر یہاں کچھ مسئلات ہوتی ہیں تو آدمی کنٹرول ہو جاتا ہے کہ FBI کوئی بیڑا غرق نہ کروا دے. صحیح ہے. اچھا، تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے مصر میں، تو مصر میں دوسرے حکمران کو بھی حق والی بات کہہ دی، دوسرے حکمران کو بھی اللہ والی بات کہہ دی اور حق والی بات کہہ دی. اور پھر اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ اپنے نوزائیدہ بچے حضرت اسماعیل کو اپنی بیوی سمیت ام القریٰ کے لق دق سارا میں چھوڑ دیں. تو وہ اٹھا کے وہاں چھوڑ گیا اور انہوں نے کہا اللہ کے حوالے. اب وہاں ابراہیم کو یہ فکر نہیں کھائیں گے کیا پیئیں گے کہ کہیں پانی نہیں ہے، کہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا بس وہ روانہ ہو گیا. مدتوں بعد جب آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر بھی آباد کر چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام گھر آباد کر چکے تھے، بہت سارے لوگ وہاں بسے ہوئے تھے. صحیح، اللہ کریم نے حکم دے دیا بیت اللہ کو آباد کیجیے. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ بھی آباد کر گئے. اب اتنی ساری مصائب سے نکلنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا آخری فائنل پرچہ ہے، وہ ہے سادہ. کچھ اپنے بدن کے اندر آپ نے کچھ اطوار و عادات اپنانے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 من سنن الفطرہ، کہ فطرت کے 10 اخلاق اللہ کریم نے فرمایا حضرت ابراہیم سے کہ آپ اس کو پریکٹس کیا کریں. ایک، اپنے سر کے بالوں کو آپ درمیان میں کنگھی لگائیں، درمیان میں کنگھی لگائیں، سائڈ پہ نا، درمیان میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے درمیان میں کنگھی لگایا کرتے تھے. فرق الراس ایک بات. اور دوسری بات اللہ کریم نے فرمایا وقت الشوارب، اب کے جو مونچے ہیں اس کے کاٹیں. اور وہ اعفاء اللحیہ، اپنی داڑھی کو آپ لمبی رکھیں، قیوم جیسی نہیں، اپنی داڑھی کو آپ لمبی رکھیں. سنت کی باتیں بہت کرتا ہے لیکن سنت پہ عمل نہیں کرتا. اچھا، تو اپنی داڑھی کو وہ آپ لمبی رکھیں. اور فرمایا ونتف الابط، یہاں کے جو بال ہیں وہ نکالے، کاٹے بھی نہیں. اس میں سنت یہ ہے کہ آپ اسے نکالیں، لیکن جب آپ ایک بار اس کے کاٹنے کا عمل شروع کر چکے تو آپ نکالنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ سخت ہو جاتے ہیں کاٹنے سے، تراشنے سے وہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو آپ نے تراشنا ہی ہے، جائز ہے، لیکن اصل سنت اور مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اسے کاٹیں. اور یہ کہ آپ منہ دھویا کریں، اور یہ ناک دھویا کریں، ناک دھویا کریں. اور دوسرا وقلم الاظفار، آپ اس طرح وہ بلیوں جیسے ناخنوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ہماری بچیوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہم فالوور توڑے ہیں، کیوں نہ امریکیوں کو فالو کر دیں. اتنے اتنے لمبے ناخن لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے بدنما معلوم ہوتے ہیں. لیکن جب ذائقہ خراب ہو جاتا ہے منہ کا تو پھر چینی بھی تلخ لگی معلوم ہو جاتی ہے. صحیح، تو نبی کی سنتیں ہمیں تلخ معلوم ہوتی ہیں اور ان کے اطوار و عادات، اس لیے کہ بخار ملیریا ہے. اور دوسرا اللہ کریم نے فرمایا وحلق العانہ، ناف کے نیچے جو بال ہیں اسے آپ کاٹیں. اور والختان، اور بچوں کی ختنہ کرتے رہیں. والاستنجاء، اور آپ جب فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو صاف کریں. یہ آخری پرچہ تھا، اور یہ باقی سارے پرچوں اور امتحان کے مقابلے میں اور پریکٹیکلز کے مقابلے میں آسان پرچہ تھا. لیکن ڈگری تو آپ کو تب ملے گی جب آپ آخری پرچہ دے دیں گے. تو اللہ کریم نے اب اسے ڈگری کیا دے دی، منصب دے دیا کہ انی جاعلک للناس اماما. آپ انسانیت کے امام بنائے گئے ہیں. کس کے امام؟ یہ امام بننا یہ آسان بات ہے نہیں. آپ انسانیت کے امام. اس قاری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے 15-16 سال، ٹکڑے کھا کے اور مسجدوں میں لوگوں کے تانے سن کے، تبھی تو یہ امام بن گئے ہیں، تبھی تو یہ امام بن گئے. اور ہم اسے اس طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح ایک بنگی کو اٹھا کر ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. ہمارے وہاں تبلیغ کے بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے یونیورسٹی میں بنگی کی تنخواہ اور امام کی تنخواہ ایک جیسی تھی، گریڈ ایک جیسا تھا. تو اس نے کہا کہ جب سید حامد حسن بلگرامی وائس چانسلر بن گئے تو میں اس کے پاس گیا کہ کم از کم ان علماء کو اور اماموں کو تو بنگیوں کی گریڈ سے آپ علیحدہ کر دیں. چاہے ان کا گریڈ آپ نیچے رکھے لیکن وہاں وہ ایک سیکوینس میں لکھ کے ہوتے ہیں، امام مسجد اور انگریز
اللہ رحم فرمائے جب ہمارے اوپر مسلط ہے سب کانٹیننٹ میں، تو انہوں نے لوگوں کو 2 کلاسز میں تقسیم کر دیا تھا. ایک کو وہ کہتے ہیں کمیان دے، اور دوسرے کو وہ کہتے تھے اشراف دے. ایک کو وہ کہتے تھے کمیان دے یا ارزال دے، اور دوسرے کو کہتے تھے اشراف دے کہ دیز آر دا نوبل پیپل، کہ یہ شرفا ہیں اور یہ ڈاؤن ٹراڈن ہے اور رذیل ہے. تو ان رذیلوں میں جب، حالانکہ انسانوں میں کوئی رذیل نہیں ہوتا، انسان تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں چاہے ایک آدمی دولت کے حوالے سے یا خاندان کے حوالے سے، یعنی ہمارے ہاں ہم پٹھان اپنے آپ کو وہاں بڑے، میں جب اپنے گاؤں میں پھرتا رہتا ہوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں کے یوسف زئی ہیں، بڑے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے. لیکن وہ لوگ جو بازار میں بیٹھ کر ہمارے جوتے سیتے ہیں، اور وہ لوگ جو بٹی کے سامنے بیٹھ کر ہماری درانتی اور وہ کرپے وغیرہ بناتے ہیں، یا وہ لوگ جسے ہم ترکان کہتے ہیں جو لکڑیوں کا کام ہمارے لیے کرتے ہیں، ہم انہیں کمیان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کمی. آپ کے پنجاب میں بھی یہ تصور ہے؟ ہاں، تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے. ہم نے تو بڑی محنت کر کے اور وہ اس تصور کو الحمدللہ ختم کروا دیا کہ بھائی ہی از اے ہیومن بینگ اینڈ آئی ایم اے ہیومن بینگ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور میں نے تو ایک بار کہہ دیا، میں نے کہا کہ میری پورا قبیلہ جو میرا ہے، جو اشراف سمجھے جاتے ہیں، اگر ہم ہڑتال کر دیں تو دنیا کے نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں آتی. اور میں نے کہا کہ اگر آج سارے موچے آج ہڑتال کر دیں تو ہم تمام جوتوں بغیر پھرتے رہیں گے، کوئی جوتا نہیں ملے گا. تو میں نے کہا کہ دنیاوی زندگی تو ان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور ہم نے انہیں کمیان بنا دیا ہے. تو اس وقت جب کمیان اور ارزال اور اشراف کا وہ ڈویژن انگریزوں نے کر دیا تھا، تو محکمہ مال کی کتابوں میں امام مسجد کو کمیان دے میں لکھا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کمیان دے میں کہ یہ اس گاؤں کا کمینہ ہے گاؤں. تو جب آپ پیغمبر کے مسلح پر کڑے ہوئے آدمی کو کمینہ کہیں گے تو ببی تفاوت افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج. علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیرے کو ہم سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فرمایا کہ اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو، اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور پیچھے فرمایا کہ افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. وہ آدمی بھی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے تڑپتے رہے کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے کہ انگریزی فلسفے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں اور محمد کے فلسفے کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم سے اللہ نے کہہ دیا علیہ السلام کہ میں نے آپ کو لوگوں کا، انسانوں کا امام بنا دیا. کس کا امام؟ للناس، مسلمین نہیں کہا، للناس. اور یہی وجہ تھی کہ چونکہ وہ انسانیت کے امام تھے تو مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں. یہودیوں نے کہا ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم ابراہیم. اللہ کریم نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعونہ، ابراہیم کے فالوور وہ تھے جو اس زمانے میں اس کے ساتھ تھے، وہذا النبی، اور یہ محمد ہیں اور اس کے فالوور اصل میں ابراہیم کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابتلا کر دیا ابراہیم علیہ السلام پر ربہ، اس کے پروردگار نے، بکلمات، کلمہ کا معنی کبھی قول کے معنی میں آتا ہے، کبھی عمل کے معنی میں آتا ہے. بکلمات چند اعمال کے حوالے سے، چند اعمال کے حوالے سے، اور اعمال بھی چھوٹے موٹے نہیں تھے. بھائی حکمران سے مقابلہ، باپ سے مقابلہ، قوم سے مقابلہ، ہجرت کرنا، بچے اور بیوی کو لق و دق سارا میں چھوڑ دینا، یہ کوئی اچھی آسان باتیں نہیں. آگ میں کود پڑنا، بیٹے کو ذبح کرنا. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم اتنی عظیم شخصیت تھی کہ جب اللہ کی بات آئی تو باپ کو قربان کر دیا کہ سلام علیکم، چلو بھائی جہاں بھی جانا چاہتے ہو جاؤ، میں اللہ کو تو آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. اور جب بیٹے، حالانکہ 2 رشتے سب سے زیادہ قریب ترین اور مقدس رشتے ہوتے ہیں، ایک احترام کا، دوسرا شفقت کا. احترام کا سب سے بڑھ کر رشتہ باپ کا، اور شفقت کا سب سے بڑھ کر رشتہ بیٹے کا. ابراہیم نے اللہ کے لیے احترام کا رشتہ بھی قربان کر دیا، شفقت کا رشتہ بھی قربان کر دیا. احترام والے رشتے سے کہہ دیا سلام علیکم، چل. اور قرآن نے فرمایا کہ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم پر حقیقت آشکار ہو گئی کہ میرے باپ تو اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منه، ابراہیم نے فرمایا have no any connection with you، کوئی تعلق نہیں میرا آپ کے ساتھ. ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم سے ذرا سبق لیجئے کہ اللہ کے لیے کس قسم کی قربانی دینی. اور جب بیٹے کا مسئلہ آیا تو بیٹے سے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور بیٹا بھی بیٹا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ گلا ہے، یہ گلا حاضر، باپ کو قربان کر دیا، بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام. تبھی تو امام انسانیت بن گئے. ہم مفت میں امام بن جاتے ہیں، ایم ڈی کی ڈگری لے کر
امام بن جاتے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابتلا کر دیا. ابتلا کا تصور آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ یہ کوئی لکھنے والا ایگزام نہیں ہے، یہ جان جوکوں میں ڈالنا ہے. یہ کیا؟ ہاں جان آزمائش میں ڈالنا ہے. ہاں پریکٹیکل لائف. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابتلا کر دیا ابراہیم پر اللہ پروردگار نے بکلمات چند اعمال کے حوالے سے فاتمہن فاکملہن، ابراہیم نے اسے کامل مکمل کر کے دکھایا. کوئی ایسا بھی نہیں کہ وہ اے مائنس لے گیا یا بی پلس، وہ اے پلس 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 لے گیا. تمام چیزوں میں کتنے سارے پلس آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے 0.0001 بھی اسی سے کوئی نمبر نہیں کاٹا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے اس کا اتمام کر کے دکھایا. قَالَ، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلُکَ، تحقیق میں جاعلُکَ، بنا رہا ہوں آپ کو، للناس، انسانیت کے لیے، امام مقتدا پیشوا. قال، کہہ دیا ابراہیم نے، ومن ذریتی، اور میرے اولاد سے بھی آپ امام انسانیت بناتے رہیں. کیونکہ ہر ایک آدمی اپنی اولاد کے لیے بھی خیر مانگتا ہے، لیکن جو چیز آدمی کی نظر میں خیر ہو تو وہی خیر مانگتا رہے. اب اگر مجھے مولوی بننا خیر معلوم ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے بچے بھی مولوی بنے، اور اگر مجھے ڈاکٹر بننا خیر معلوم ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا سائنٹسٹ بنے. کیا اب ابراہیم علیہ السلام کو، انسانیت کو اللہ کی جانب گائیڈ کرنا، یہ دنیا میں سب سے بڑی خیر تھی. تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ میری اولاد سے بھی اس قسم کے امام بناتے رہیں. قال ومن ذریتی، اس نے کہہ دیا ومن ذریتی، اور میری اولاد سے. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو عہدی الظالمین. لا ینالو، نال ینالو، کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کو پا لینا یا کسی چیز کا پہنچ جانا. لا ینالو عہدی الظالمین، اور نہیں پہنچے گا یہ میرا وعدہ، الظالمین، آپ کے اولاد میں سے ظالموں کو. جو عادل ہوں گے انہیں امام بناتے رہیں گے، ظالموں کو میں کبھی امام نہیں بناؤں گا. اور ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب جعلنا، ہم نے بنا دیا، البیت، بیت اللہ شریف کو، مثابتاً، مرجعاً، مثابتاً مرجعاً، اور جب ہم نے بنا دیا البیت، بیت اللہ شریف کو، مثابتاً، مرجعاً، جائے رجوع، ریٹرننگ پوائنٹ. کیا پوائنٹ؟ ٹرننگ پوائنٹ نہیں، ریٹرننگ پوائنٹ، کہ آپ جہاں بھی گھومیں واپس وہاں چلے جائیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنا دیا البیت، بیت اللہ شریف کو، مثابتاً، جائے رجوع. کیا جائے؟ آدمی جات پہ چلا جائے، ظہر کا وقت آ جائے تو رجوع کر جاتا ہے. کہاں؟ بیت اللہ شریف کو. کہاں؟ بیت اللہ کے منہ کر لیتا ہوں بیت اللہ کی طرف. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جائے رجوع انسانیت کے لیے. اور کن انسانوں کے لیے؟ کامل انسانوں کے لیے جو مسلمان ہوتے ہیں. مثابۃ للناس وامنا، اور جائے امن بنا دیا بیت اللہ شریف کو، جائے امن بنا دیا. اب جائے امن دو حوالوں سے، ایک تو یہ کہ کافر وہاں داخل نہیں ہو سکتا، ریسٹرکٹڈ ایریا فار نان مسلم. جب آپ جائیں گے، حرم کے کچھ حدود ہوتے ہیں، حرم کے، آپ جب جدہ سے جائیں گے تو مکہ معظمہ سے 24 میل باہر وہاں پہ بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، ہاں وہاں پہ. اور فری وے کو 2 جگہوں پہ تقسیم کیا گیا ہے. جو فری وے ہے بڑی، اس کو 2 جگہوں پہ تقسیم کر دیا گیا ہے. تو وہاں پہ لکھا ہے فار نان مسلم، ایگزٹ فار نان مسلم، کہ یہاں سے نکل جائے. یہاں پہ آپ جاؤ گے تو پولیس پکڑ لے گی آپ کو، کیونکہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے فار نان مسلم. صحیح؟ تو وہاں لکھا ہے فار نان مسلم، اور یہاں پہ بس آٹومیٹکلی وہ تو مسلم ہی ہے، لیکن ایگزٹ فار نان مسلم لگا دیا ہے. تو کوئی نان مسلم وہاں جا نہیں سکتا. صحیح ہے؟ ایک تو یہ کہ اس حوالے سے جائے امن قرار دیا، کیونکہ نان مسلم وہاں جائے گا تو مسلمانوں کے مرکز کے خلاف کنسپیریسی ہی کرے گا، اور کیا کچھ کرے گا، سازش ہی کرے گا. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے جو عربین پیننسلا ہے اس میں یہود و نصارہ کو نہ چھوڑیں. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کو قطعا نہ چھوڑیں. اور علی عبد الرحمن الحذیفی نے اپنا خطبہ اسی پر دے دیا ہے، اسی پر جرأت کا مظاہرہ کر دیا اس خدا کے بندے نے. ایسی خبر لی ہے، ایسی خبر لی ہے کفار کی، کیسٹ آپ لوگوں کو سننی چاہیے. لیکن آپ نے اس کے لیے کتنی قیمت ادا کرنی ہے کیسٹ کے لیے؟ ہاں یہ صحیح ہے. کیونکہ ہم ایک فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو میں اور قاری صاحب آپ کو کیسٹ فراہم کرتے رہیں گے
فنڈ کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، ہم نہیں. آپ کہیں وہ اپنے دکان میں لگا دے پیسہ. ہاں تو اسے وہ نااہل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جب ایک جگہ فتح ہو گیا تو اس صحابی نے کہہ دیا، اس نے اخلاص کی بنیاد پر کہہ دیا، حالانکہ صحابہ تو بڑے پاک لوگ تھے. تو اس نے کہہ دیا کہ جی اگر آپ مجھے وہاں سے مدار لگا دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نؤمر من استأمرنا ہو، جو آدمی عہدہ چاہتا ہے ہم کو عہدہ دیتے ہی نہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، تو حضور نے ہمیں جنرل پرنسپل دے دیا. تو آپ تو نااہل ہو گئے. آپ خاموش رہتے، خاموشی میں برکت ہے. اور آپ کو لے ڈوبے آپ کی بات، اور قیوم کو تو ہمیشہ اپنی باتیں لے ڈوبتی ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب جعلنا البیت، ہاں تو آپ تو قتل و قتال کرتے رہتے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، آپ کے قتل و قتال کا وہ آپ کی اپنی گاڑی اسی کا مظہر ہے، جا کے دیکھیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، آپ کے قتل و قتال کی مظہر وہ آپ کی گاڑی ہے کہ آپ اسے ٹکر دے چکے ہیں. لگ تو کیا گئی، یہی تو میں بتا رہا ہوں، تازہ قتل کیا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کیجئے جب بنا دیا ہم نے البیت، بیت اللہ شریف کو، مَثَابَةً جائے رجوع للناس، کامل انسانوں کے لیے، نیک انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. وَأَمْنًا، اور امن بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو. امن کا ایک معنی ہے مأمون، ہم نے محفوظ بنا دیا اسے غیر مسلموں کے داخلے سے، کہ غیر مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اور دوسرا امن کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسے جائے امن بنا دیا. تو شریعت میں 3 چیزیں ہیں جس کے پس منظر میں کسی آدمی کا خون کرنا حکومت کے لیے جائز ہو جاتا ہے. ایگزیکیوٹ کرنا اسلامی حکومت کے لیے بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے ایگزیکیوٹ کر دیں. ایک بزنا بعد احسان، بزنا بعد، جب شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کا ارتکاب کرے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے حد سے گزار دے. کس سے گزار دے؟ سنسار کر دے کہ مر جائے. ایک اور دوسرا او بقتل نفس بغیر نفس، کہ ایک آدمی کسی انسان کو بغیر کسی جسٹ کاز کے مارے، قتل عمد کرے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. اور تیسرا او بارتداد بعد الاسلام، یا کوئی مسلمان ایمان کے بعد مرتد ہو جائے. مرتد حضرت عثمان کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہ 3 لوگ اگر حرم سے باہر ان جرم کا ارتکاب کر گئے، حرم کے اپنے حدود ہیں، حرم مسجد کو نہیں کہتے، حرم کی اپنی ایریا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ جدے کی طرف سے 24 میل باہر حرم کے حدود شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر انہی حدود کے اندر ایک مسلمان مرتد ہو گیا، یا ایک مسلمان قتل کر گیا، یا ایک مسلمان حرم سے باہر زنا کر گیا اور پھر دوڑ کے اس آیت کا سہارا لے کر داخل ہو گیا وہاں، حرم میں داخل ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ وہ من دخلہ کان آمنا. اب وہ جو داخل ہو گیا ہے وہاں آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے، آپ اس پر دانا پانی بند کر دیں، آپ اس پر وہاں کھانا پینا بند کر دے تاکہ وہ مجبور ہو کر حرم کی سرزمین سے باہر نکل جائے. اور جیسے ہی باہر نکل جائے وہاں پولیس والے کھڑے ہوں گے، چلو بھائی آپ کو محکمے کے پاس لے چلتے ہیں. لیکن جو آدمی حرم کے حدود کے اندر ان جرائم کا ارتکاب کرے تو وہاں تو اس کے داخلے کا تصور نہیں، وہ تو آلریڈی داخل ہے، تو پھر حرم اس کے لیے امن نہیں ہے، پھر اسے وہاں پہ ہی سزا دی جائے گی. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو داخل ہو گیا حدود حرم میں کان آمنا تو محفوظ ہو گیا. وَلِلَّهِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور آپ اتخذوا من مقام ابراہیم، بنائیے مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ. مصلی کا معنی، اس مصلی کو مصلی کیوں کہتے ہیں؟ نماز کی جگہ ہے. واتخذوا، اور آپ بنا دیجئے من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز یا نماز کی جگہ. اب مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گہرا مٹی دے رہے تھے، تو وہاں پہ ایک پتھر تھی، اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیوار بناتے رہے. تو وہ پتھر آپ بھی وہاں پڑی ہے بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے میدان میں، صحیح ہے. اور اس سے شیشے کا ایک جنگلہ وہ اس کے ارد گرد لگا دیا ہے، شیخ صاحب ارد گرد ایک جنگلہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ اتنا پتھر ہے. اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے دونوں قدم اس طرح دنسے ہوئے ہیں جس طرح آپ کسی کیچڑ میں اپنے قدم رکھ کے اور وہ دنس جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم وہ اسی میں اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم، جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہاتھ سے پکڑے ہوئے معلم کا کردار ادا کر رہے تھے. حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہاں سے طواف شروع کر دیں گے، استلام الحجر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کو اس طرح کر دے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر شروع ہو جائیں. یہ ہے مقام ملتزم
تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آپ مقام ملتزم میں بیت اللہ شریف کے ساتھ اس طرح معانقہ کر کے روئیں اپنا گال بھی لگائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور پھر جب آگے لے آئے تو فرمایا دس از سدہ، یہ ہے اس کے دروازے کا نیچے والا حصہ، بیت اللہ کے دروازے کا نیچے والا حصہ. جب آدمی اس طرح پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو تبھی نیچے والے حصے کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہاں سیڑھی لگا دیتے ہیں داخل ہونے کے لیے. صحیح. اور پھر مقام ابراہیم کہ یہ ہے میرے جد امجد حضرت ابراہیم کے کڑے ہونے کا پتھر، مقام ابراہیم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا نتخذ مصلی، یہ جو طواف میں جو ہم 2 رکعت واجب ادا کرتے ہیں تو یہ مقام ابراہیم کے قریب ادا نہ کر دیں. اس نے تمنا ظاہر کیا تو جبریل امین ایٹ دا مومنٹ آئے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ عمر کی تجویز اچھی ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے. اسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی آف دی ہارٹ اینڈ مائنڈ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا صاف و شفاف قلب و دماغ دے دیا تھا کہ جو اللہ کا حکم تھا بھی نیچے نہیں آیا، وہاں سے ریفلیکٹ ہو گیا حضرت عمر کے قلب و دماغ میں. اور 18 جگہ ایسے امام بخاری نے نقل کی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رائٹ اوے جبریل امین آتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ابھی نازل ہونے کی دیر تھی، لیکن اب عمر نے ڈیمانڈ کر دیا تو یہ ہے حکم. تو ایک ہی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور آپ بنا دیجئے مقام ابراہیم کو جائے نماز. ہاں وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، وعہدنا اور وعدہ کیا تھا ہم نے. وعدہ لفظ کا معنی تو یہ کہ وعدہ کیا تھا، لیکن وعدہ کبھی حکم کے معنی میں آتا ہے کہ وعہدنا اور حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا بیتیا، کہ آپ پاک کیجئے بیتیا میرے اس گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. رکع کا معنی رکوع کرنے والا ہے اور سجود کا معنی سجدہ کرنے والا. تو رکوع اور سجدہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نمازی ہوتے ہیں. وعہدنا اور حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا، کہ آپ دونوں پاک کر دیجئے بیتیا میرے اس گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور نمازیوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں یہ بیت اللہ کو آباد کر رہے تھے وہاں کوئی شہر اور ٹاؤن نہیں، کوئی شہر اور بڑا ٹاؤن نہیں، ایک اسماعیل ہے تو 2-4 آدمی اور رہ رہے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ خداوندہ اس جگہ کو اجعل ھذا بلدا، خداوندہ اسے ایک شہر بنا دے، ٹاؤن بنا دے، اور پھر آمنا امن دینے والا بنا دے. اجعل ھذا بلدا، خداوندہ اس کو آپ شہر بنا دے، ہاں آمنا اور امن دینے والا بنا دے. اب دیکھیے دوسری جگہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، وہاں یہ لفظ بلدن جو ہے اسی کے اوپر الف لام داخل کیا گیا ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا. وہاں ھذا بلدن نہیں ہے، ھذا البلد. جب الف لام آ جاتے ہیں وہ پراپر بن جاتا ہے، وہ عربی میں کیا ہو جاتا ہے؟ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. جب بلدن تو وہاں کوئی ناؤ ایک تصور ہوتا ہے.